اللہ الرحمن الرحیم۔ جدہ میں حجاج کے تعلیم کے لیے دعوت و ارشاد کی ایک تعاونی آفس۔ حج و عمرہ کے سفر کے لیے ایک تعلیمی دستاویزی فلم پیش کی جا رہی ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا، اور اس کے شرف و خصوصیت اور بڑائی کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف نسبت کر کے اعزاز بخشا۔ ہم پر اس کا حج فرض فرمایا، ساتھ ہی ساری مخلوق کے لیے قبلہ بنا دیا، جہاں پر لوگ پیاسوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور کبوتری کے عشق کی طرح دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل نے اپنی عزت کے سامنے جھکنے اور قوت کے سامنے پست ہونے کو انسانوں کی خاکساری کی علامت بتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے کانوں سے سننے والوں کو، جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمے کی تصدیق کی اور انبیاء کے کھڑے ہونے کی جگہوں پر کھڑے ہوئے اور فرشتوں کی مشابہت اختیار کی، انتخاب فرمایا، اور وہ عبادت کے موسم میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی مغفرت کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کا علم قرار دیا اور پناہ چاہنے والوں کے لیے اسے حرم بتایا، جس کے حج کو فرض فرمایا اور اس کے حق کو واجب قرار دیا اور اس کی زیارت کو فرض فرمایا۔ چنانچہ حج نام ہے اسلام کے ارکان کے درمیان عمر کی عبادت کا، مسئلے کے اختتام کا، اتمام اسلام اور تکمیل دین کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا۔ حج کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، جس کے فوت ہو جانے سے دین ناقص رہتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کا دنیاوی زندگی میں سفر کرنے کا نام ہے۔ کیا ہی مبارک سفر ہے جو آپ کو جنت کے آثار کی دیدار کراتا ہے اور اللہ کے دونوں دوستوں کے پائے مقدس سے روندے ہوئے زمین کا مشاہدہ کراتا ہے۔ بلا شبہ ان دونوں کے راستوں کی مٹی بلکہ نقوش غبار کی بڑی قدر اور اہمیت ہے۔ ایسے ایام ہوں گے جو موحد کو اس کے اس اصلی نسبت کو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری ہے مشاہدہ کرائے گا۔ مسلمان اسے اپنا محور سمجھتے ہیں، جس قبلے کے لیے زیادہ راہ باندھتے ہیں، سبھی اس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ملاقات کرتے ہیں اور اپنا اصلی جھنڈا دیکھتے ہیں۔ جن کی طرف ان کو لوٹنا ہے وہ ہے ایک عقیدے کا جھنڈا، جس کے سائے میں
رنگ و نسل اور ملک و وطن کی ساری تفریق مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے ان لوگوں پر حج فرض فرمایا جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ سفر سے پہلے اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یہ نماز تم کو برائی کے آنے سے حفاظت کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یہ نماز تم کو برائی میں داخل ہونے سے حفاظت کرے گی۔ پھر اپنے اہل و عیال اور پڑوسی اور دوستوں سے رخصت ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ پھر جب سواری پر سوار ہونے لگے تو کہے بسم اللہ، اور سوار ہونے کے بعد کہے الحمدللہ، اور 3 مرتبہ تکبیر کہے اور یہ پڑھے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الساحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد۔ اور حج کے چند ارکان اور واجبات ہیں جس کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہیں احرام کی نیت کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، افاضے کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا۔ اور واجبات 7 ہیں، عمدن اس کا چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ وہ گنہگار ہوگا، اگر بھول کر چھوڑ دے تو ساقط ہو جاتا ہے اور اس کا حج صحیح ہو جائے گا، لیکن اس پر دم واجب ہوگا، اور وہ 7 یہ ہیں میقات سے احرام باندھنا، جو عرفہ میں دن کو ٹھہرے اس کے لیے غروب شمس تک عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں آدھی رات کے بعد تک رات گزارنا، تشریق کی راتوں میں منی میں رات گزارنا، ترتیب وار رمی کرنا، سر موڑنا یا بال چھوٹے کرنا، رخصتی کے وقت طواف کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان کا شمار سنتوں میں اور ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کی تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ اسی طرح حاجی کو بغیر احرام کے میقات کو پار کرنا جائز نہیں ہے۔ احرام یہ ہے کہ انسان نسک یعنی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرے، اور نسک کا اطلاق ان تینوں میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے، تمتع، قران، افراد۔ ان میں سب سے افضل تمتع ہے، پھر قران، پھر افراد۔ تمتع وہ ہے کہ حج کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھے، پھر طواف، سعی اور تقصیر کے بعد احرام سے نکل جائے تو اس کے لیے اس وقت ممنوع کردہ چیز حلال ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جماع بھی۔ پھر جب ترویہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے تو حج کے لیے اسی مکان سے احرام باندھے جہاں وہ موجود ہے، اور پھر مشاعر کی طرف نکلے اور حج کے اعمال کو پورا کرے، اور اس پر حد واجب ہوگا۔ اگر حد کے لیے کوئی جانور نہ پائے تو حج کے ایام میں 3 دن روزہ رکھے، اور 7 دن جب وہ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹ آئے۔ قران وہ ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے اور کہے لبیک اللہم عمرۃ وحجۃ، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ پھر جب مکہ پہنچ جائے تو طواف قدوم یعنی آنے کا طواف کرے، پھر حج اور عمرہ کے لیے سعی کرے گا یعنی دوڑ لگائے گا، اور بغیر احرام کھولے ہوئے اپنے احرام پر باقی رہے گا۔ پھر جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے تو وہ مشاعر کی طرف نکل جائے اور حج و عمرہ کے ارکان کو پورا کرے، لیکن دوڑ نہ لگائے، چونکہ طواف قدوم کے بعد وہ دوڑ لگا چکا ہے اور اس پر حد واجب ہوگا۔
اگر حد کے لیے کوئی جانور نہ پائے تو حج کے ایام میں 3 دن روزہ رکھے اور 7 دن جب وہ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹ آئے۔ افراد وہ ہے کہ وہ صرف حج کے لیے احرام باندھے اور کہے لبیک اللہم حجتن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ پھر جب مکہ پہنچ جائے تو طواف اور سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے یہاں تک کہ حج کے اعمال پورے کر لے، اور اس پر حج بھی واجب نہیں۔ مواقیت، حاجی کے مختلف سمت سے آنے کی وجہ سے میقات کی جگہیں مختلف ہیں۔ شمالی مدینے میں رہنے والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ کو اب ابیار علی کہتے ہیں۔ وہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے۔ مصر اور شام والوں کی میقات ایک ہی ہے، وہ ہے جحفہ یا رابغ، یا جو اس کے مقابل میں ہو، اور وہ مکہ سے تقریباً 220 کلومیٹر دور ہے۔ اہل نجد کی میقات قرن المنازل ہے، اسے اب السیل الکبیر کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل یمن کی میقات یلملم ہے، جسے اب سعدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل عراق کی میقات ذات عرق ہے، اور یہ بھی مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اور جن کا مکان ان مواقیت کے علاوہ ہو، یعنی اس کے اور مکہ کے درمیان واقع ہو، تو اپنے گھر ہی سے احرام باندھے گا۔ ہاں اگر ان کا گھر مکہ ہی میں ہو اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ تنعیم جا کر احرام باندھے گا، اور اگر حج کا ارادہ ہو تو اپنے گھر ہی سے احرام باندھے گا۔ اور یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مواقیت سے گزرتے وقت حج یا عمرے کی نیت نہ کی ہو، پھر اس کی رائے بدل جائے تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے اس کی رائے بدلی ہے، اور احرام ہی کی حالت میں مکہ میں داخل ہوگا۔ بغیر احرام کے دخول درست نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز پر سوار ہو تو فضا ہی میں میقات کے سامنے پہنچتے وقت احرام باندھے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ہوائی اڈہ سے ہی احرام کا لباس پہن کر نکلے، اور جو شخص میقات کو احرام کے بغیر پاس کر جائے تو اس پر ایک بکری کی قربانی مکہ میں واجب ہوگی، جسے وہ فقراء میں تقسیم کرے گا، یہ اس لیے کہ اس نے ایک واجب چھوڑ دی ہے۔ احرام کے مستحبات۔ محرم کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن کاٹ کر بغل کے بال اکھاڑ کر احرام کے لیے تیار ہو، اسی طرح مونچھیں موڑ کر اور منہ زیر ناف صاف کر کے، اسی طرح غسل کرنا اور صفائی اختیار کرنا بھی مستحب ہے، اور عورت کے لیے بھی مستحب ہے گرچہ وہ حالت حیض یا نفاس ہی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح احرام کے وقت جسم پر خوشبو لگانا، نہ کہ احرام کے کپڑے پر۔ احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ازار اور ایک چادر، دونوں ہی صاف اور سفید ہوتے ہیں، اور عورت سطر ڈھانکنے کی صورت میں جو لباس چاہیں پہنے۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے نیت کرے اور زبان سے تلبیہ کہے لبیک اللہم عمرۃ او حجۃ، اور پھر کہے اللہم ہذہ عمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ ایسا عمرہ ہے جس میں نہ کوئی ریا ہے اور نہ شہرت۔ اور اس کے لیے اپنے اوپر شرط لگانا بھی جائز ہے، اس طور پر کہ وہ کہے لبیک اللہم عمرۃ او حجۃ فإن حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ اسی طرح احرام کے سبھی دنوں میں اور سبھی حالتوں میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے بغیر زیادتی کے آواز بلند کرنا مستحب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور معتمر حجر اسود کو چومنے تک تلبیہ جاری رکھے گا، رہے حاجی
تو وہ قربانی کے دن جمرۃ العقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھے گا، اور جو عربی زبان میں تلبیہ نہیں جانتے ہیں وہ اپنی زبان میں تلبیہ پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ احرام کے ممنوعات: ایک ازار اور ایک چادر اور ایک جوڑی جوتا پہن کر احرام باندھے گا، اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اسی طرح کپڑے کا وہ جز جو کاٹا گیا ہو جسم میں فٹ ہونے کے لیے، جیسا کہ پائجامہ، کرتا اور دستانہ۔ اسی طرح موزہ، شرٹ خواہ دھاگے سے سلا گیا ہو یا پن کے ذریعے۔ رہی بات عورتوں کی تو وہ سطر چھپانے والا لباس پہنیں گی، لیکن نقاب نہیں لگائیں گی اور نہ ہی دستانہ پہنیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین، لیکن مردوں کے پاس سے گزرتے وقت اسے اپنا چہرہ ڈھانکنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح محرم اور محرمہ کے لیے بدن کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ناخن تراشنا۔ اسی طرح مرد کے لیے سر کو ٹوپی سے ڈھانکنا حرام ہے۔ اسی طرح عمامہ سے یا خود احرام کے کپڑے سے سر کا ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم اور محرمہ کے لیے احرام کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے، اور مرد کے لیے خوشبودار سرما بھی۔ اسی طرح محرم پر حلال جنگلی جانور یا پرندے کا شکار کرنا یا حرم کے پیڑ میں سے کچھ کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے شادی کرنا یا منگنی کرنا یا اپنے ولیہ کی شادی کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر شادی کی تو نکاح باطل ہو جائے گا اور فرج میں وطی کرنا حرام ہوگا، اور اس کی وجہ سے کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح شہوت کے ساتھ مباشرت یعنی چھونے یا پکڑنے سے اس کے اوپر فدیہ واجب ہوگا۔ وہ چیزیں جو محرم کے لیے حالت احرام میں جائز ہوتی ہیں: احرام کے لباس کو دھلنا، پھر اسی میں احرام باندھنا جائز ہے۔ مصحف، پیسوں اور کاغذوں کی تھیلیوں کو گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ اسی طرح کمر میں بیلٹ کا باندھنا، گھڑی یا انگوٹھی کا پہننا، چشمہ لگانا اور مصنوعی دانت کا استعمال، ازار باندھنا، اس پر فیتہ لپیٹنا اور گرہ کی طرح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اپنی چادر کے کنارے کو ازار میں ڈالنا جائز ہے۔ انگلیوں کے پوروں سے سر کا کھجانا جائز ہے، نہ کہ ناخنوں سے، چونکہ اس میں بال کے اکھڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح سر کو صابن سے دھونا، حمام میں غسل کرنا اور پانی میں ڈبکی لگانا جائز ہے۔ چھتری کا استعمال کرنا، خواہ چھتری سر سے چھو رہی ہو یا نہ چھو رہی ہو۔ پھر جب آپ مسجد حرام تشریف لے جائیں تو مستحب ہے کہ آپ بنی شیبہ کے گیٹ سے داخل ہوں، دایاں پیر آگے بڑھائیں اور پڑھیں: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور پھر یہ پڑھنا سنت ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ کعبہ شریف کو دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب اور سعید بن المسیب کیا کرتے تھے۔ پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو چاہیں دعا کریں۔ کعبہ کی رؤیت کے لیے کوئی مخصوص دعا وارد نہیں ہوئی ہیں، اور جو بھی وارد ہوئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ پہنچنے کے بعد تحیت المسجد یا دوسری سنتوں کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، بلکہ فوراً عمرے کا طواف شروع کر دیں۔ پھر حجر اسود کی طرف جائیں اور طواف شروع کر دیں۔
طواف کا طریقہ۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اضطباع کریں، یعنی اپنی چادر کو دائیں بغل میں ڈال کر اس کے کنارے کو بائیں طرف ڈال دیں، دائیں شانے کو کھول دیں اور بائیں کو ڈھانک لیں، اور ایسا صرف حج اور طواف عمرہ میں طواف قدوم کے لیے ہی سنت ہے۔ پھر طواف کی نیت دل سے کریں اور طواف ختم ہونے کے بعد بائیں شانے کو ڈھانک لیں۔ پھر حجر اسود کی طرف رخ کرنا اور اس کے قریب ہونا بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے مستحب ہے۔ پھر اس کو بوسہ دے یا ہاتھ سے چھوئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ہر چکر میں کرے، پھر بغیر آواز کے بوسہ دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کر دے۔ اسی لائن سے طواف شروع کرے جو بنائی گئی ہے زمین پر حجر اسود کی تفریق کے لیے، اور سامنے کی طرف سے طواف شروع کر دے، اس طور پر کہ حجر اسود اس کے بائیں جانب ہو اور حجر اسماعیل کے اندر سے نہ گزرے، چونکہ اس کا شمار بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ اور جب رکن یمانی کو پہنچے تو اسے چومے بغیر اپنے ہاتھ سے چھوئے، اور اس رکن اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور 7 چکر کا پورا کرنا ضروری ہے، ایک قدم بھی کم نہ ہو، اور آخری چکر میں متأکد ہو جائے کہ وہ حجر اسود کے خط سے باہر نکل چکا ہے۔ اور بھیڑ کے وقت عورت از خود محتاط رہے گی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو سکے۔ دونوں کے لیے جائز ہے کہ چھت سے یا مسجد کے زیریں حصے سے طواف شروع کریں۔ اور طواف کی سنتوں میں رمل ہے۔ رمل بغیر کودے ہوئے قریب قریب قدم رکھنے کے ساتھ جلدی چلنے کو کہتے ہیں، اور یہ رمل طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں ہوگا۔ کعبہ شریف سے دور رہ کر رمل کرنا افضل ہے اس شخص سے جو قریب رہ کر رمل نہ کرے، اور یہ عمل مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور اگر طواف کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے تو مستحب ہے کہ طواف سے رک جائے، پھر نماز کے بعد اسی پر بنا کر لے۔ طواف میں طہارت شرط ہے، اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے تو وضو کر کے اپنا طواف مکمل کرے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر بھیڑ ہو تو مسجد کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھ لے، اور ان دونوں رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھے۔ پھر دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے جو چاہے دعا کرے۔ طواف کی غلطیاں۔ طواف کی بعد ایسی غلطیوں سے محتاط رہنا چاہیے جس میں آدمی ادنا سی غفلت کی وجہ سے واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ نگاہوں کا محرمات سے محفوظ نہ رہنا، عورتوں کی طرف دیکھنا، چونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کو دھکا دینا، دھکیلنا، جس میں دونوں ہی کے لیے ضرر ہے۔ طواف قدوم کے علاوہ حج اور طواف عمرہ میں اضطباع کا عمل کرنا، حجر اسود کے اندر سے گزرنا، چونکہ وہ بیت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے، چنانچہ اس چکر کا اعتبار نہ ہوگا۔ طواف کی حالت میں بات کرنا جائز ہے، دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے اس کا چھوڑنا افضل ہے، اور طواف میں کعبہ کے ہر رکن کو، اس کے دروازے کو، مقام ابراہیم کو چھونا، ملنا اور چومنا جائز نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ وارد نہیں ہے۔ انہی غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر چکر میں کسی خاص دعا کا اہتمام کرے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ وارد نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو چاہے دعا کرے، اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں اور محبین کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جوامع الکلم کے ذریعے دعا کرے۔ بعض لوگ حجر اسود کو تبرکاً اپنے اوپر ملتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے چومے یا بوسہ دے۔ اور زمزم کے پانی کو پینا مستحب ہے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیے یہاں تک کہ پیٹ بھر جائے،
پھر جو چاہے دعا کرے، اس لیے کہ وہ مبارک پانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم طعام طعم و شفاء سقم، زمزم کا پانی بھوکوں کا کھانا اور بیماروں کی شفا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا۔ جب طواف کی 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو دوڑنے کے لیے صفا کے گیٹ سے نکلے۔ جب صفا سے قریب ہو تو یہ پڑھے، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اور کہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، پھر صفا سے شروع کرے اور اوپر چڑھے، پھر جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو تکبیر کہے اور اللہ کی حمد بیان کرے، پھر کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر جو چاہے دعا کرے اور اس ذکر و دعا کو 3 مرتبہ دہرائے، لیکن صفا پر تلبیہ نہیں کہے گا۔ پھر ذکر و دعا سے فارغ ہونے کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کا رخ کرے گا اور معتدل چال چلے گا، یہاں تک کہ جب میل اخضر آ جائے جو مسجد کے رکن سے لٹکی ہوئی ہے تو تیز دوڑے گا یہاں تک کہ دوسرے میل اخضر کو پہنچ جائے، پھر حسب عادت چلے گا، اور یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ پھر جب مروہ آ جائے تو وہی ذکر و دعا پڑھے گا جو صفا کے پاس پڑھی تھی، اور اس طرح اس کا 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح 7 چکر پورا کرے گا اور اپنی دوڑ مروہ کے پاس ختم کرے گا، اور اس درمیان یعنی صفا اور مروہ کے آمد و رفت میں جتنا ہو سکے دعا کرنا مستحب ہے، اور سعی میں طہارت شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں سعی کرے۔ سعی کی غلطیاں۔ بعض لوگ جب صفا اور مروہ پر چڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دعا کے طریقے سے اٹھائے، چونکہ ہاتھ صرف دعا کے وقت ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ سر منڈانا یا بال چھوٹے کرانا۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پورے سر کا بال مڈھائے یا چھوٹا کرائے، بعد حصے کا نہیں۔ سر کے دائیں جانب سے حلق شروع کرنا مستحب ہے، اور یہ مردوں کے حق میں بہتر ہے۔ عورت صرف معمولی مقدار میں انگلیوں کے پوروں کے بقدر چھوٹا کرائے گی، اور تقصیر کے وقت پردہ ضروری ہے، اور اس حلق اور تقصیر کے ذریعے معتمر کا عمرہ پورا ہو جائے گا، تو وہ عمرہ سے نکل جائے گا اور احرام کے کپڑے کو کھول دے گا، اور حج کے مہینے میں ترویہ کے دن تک متمتع رہے گا۔ حج کے مناسک۔ اگر متمتع حاجی حج کے مہینے میں عمرہ سے فراغت کے بعد ذوالحجہ کے دخول تک ٹھہرا رہا تو وہ فرض عظیم کی تیاری شروع کر دے گا۔ جیسے ہی ترویہ کا دن آ جائے جو ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے تو مکہ چھوڑ دے گا، پھر منی کو جائے گا جہاں وہ عرفہ کی رات گزارے گا۔ اس کے بعد نماز فجر کے بعد عرفات کا رخ کرے گا، جہاں نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے گا، اور عرفہ میں غروب تک ٹھہرے گا۔ پھر مزدلفہ کو جائے گا
جہاں مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جمع تاخیر کے طور پر 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کرے گا، وہیں عید کی رات بھی گزارے گا، پھر عید کی فجر کو وہاں سے منا چلا جائے گا۔ راستے میں وہ کنکریوں کو جمع کرے گا جس سے جمرۃ العقبہ کی رمی کرے گا اور منا میں قربانی کرے گا، پھر حلق یا تقصیر کرے گا، پھر مکہ جا کر طواف افاضہ کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائے گا، پھر منا لوٹے گا اور وہاں تشریق کے 3 دن یعنی عید کا 2، 3 اور 4 دن گزارے گا، اور ہر دن 3 کنکریوں سے عقبہ کے بڑے جمرے کو، بیچ والے کو، پھر چھوٹے کو مارے گا جسے انہوں نے مکہ سے لوٹنے کے وقت جمع کیا تھا۔ ان تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مکہ لوٹے گا، پھر رخصتی کا طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے حج کے مناسک پورے ہو جائیں گے۔ ترویہ کا دن۔ حاجی ترویہ کا دن جو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے شروع کرے گا، مکہ ہی سے احرام باندھے گا اور کہے گا اللہم حج لا ریاء فیہا ولا سمعہ لبیک اللہم لبیک ومحلی حیث حبستنی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے حج تمتع کے ساتھ کیا ہے، رہے مفرد اور قارن تو وہ میقات سے ہی احرام باندھے گا اور احرام ہی کی حالت میں فوراً منا جائے گا، اور حجاج کرام مکہ میں فجر کی نماز سے فراغت کے بعد منا کی طرف نکلنا شروع کر دیں گے، جہاں وہ منا میں اول وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر وہاں عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بغیر جمع بین الصلاتین کیے ہوئے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھیں گے، اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ کثرت سے تلبیہ کہے، اور اس کے لیے 9 رات کا منا میں گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی حاجی اسے چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ حاجی منا میں فجر کی نماز پڑھے گا، اس کے لیے وہاں سورج طلوع ہونے تک ٹھہرنا مستحب ہے، پھر عرفات جائے گا جو تقریباً منا سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے لیے زوال کے بعد وقوف کے ہی وقت میں عرفہ میں داخل ہونا مستحب ہے، جبکہ وہ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی صورت میں قصر کر کے ادا کر چکا ہو۔ پھر اس خطبے کو سنے گا جس میں خطیب حج کے مناسک کو بیان کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہوتا ہے، اور جب فارغ ہو جائے تو سنت ہے کہ اسی وقت عرفہ میں اپنی قیام گاہ کو چلا جائے۔ وقوف کا وقت زوال کے بعد سے قربانی کے دن کے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ غروب سے پہلے مزدلفہ کی طرف جانا حرام ہے، اور سارا عرفہ موقف ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، کسی بھی مقام پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جبل رحمت پر چڑھنا مستحب نہیں۔ افضل موقف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے جو جبل رحمت کے نیچے بڑی چٹان کے پاس ہے۔ واضح علامات کے ذریعے حدود عرفات ظاہر ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک جز وادی عرنا میں اور دوسرا جز عرفہ میں ہے۔ عرفہ کے دن حاجیوں کا کثرت سے دعا کرنا، تحلیل کہنا، تلبیہ پڑھنا، استغفار کرنا، خوب رونا اور گڑ گڑانا مستحب ہے۔ دعا قبلہ رخ ہو کر کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، بالکل پاک صاف رہیں گے، دل کو دنیاوی ساری مشغولیات سے خالی رکھنے کے ساتھ حاضر رکھیں گے، چونکہ وہ دعا کی قبولیت کی قریب ترین جگہ ہے۔ عرفہ کے دن کی غلطیاں۔ عرفہ کے دن کی مشہور غلطیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ جبل رحمت پر چڑھنے کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں جو انہیں نہایت ہی اہم چیز سے غافل کر دیتی ہے، وہ ہے دعا۔ اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حاجی عرفہ کے باہر قیام کرنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ وادی عرنا میں ٹھہرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر حاجی اسی حال پر قائم رہا اور چلا گیا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔
حج صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا اور وہ عرفہ میں نہیں ٹھہرا۔ اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حجاج دعا میں جبل رحمت کا رخ کرتے ہیں، درست یہ ہے کہ وہ قبلے کا رخ کریں چونکہ وہ اجابت کے زیادہ قریب ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ غروب سے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی خطا ہے جو دم واجب کرتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ غروب کے بعد روانہ ہوں اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، اس صورت میں کہ وقت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ حاجی غروب شمس کے بعد عرفہ سے نکلے گا اور مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے مؤخر کرے گا تاکہ ان دونوں کو مزدلفہ میں پڑھے۔ مزدلفہ عرفہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حاجی مزدلفہ اس حال میں جائے گا کہ اس پر سکینت اور وقار طاری ہو، لوگوں کو تکلیف دینے اور بھیڑ لگانے سے احتراز کرے گا، اور مستحب ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرے، ذکر کرے اور تلبیہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع تاخیر کے ساتھ 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ذریعے پڑھنا سنت ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا نسک یعنی عبادت ہے جن کا شمار واجبات میں ہوتا ہے، ارکان میں نہیں۔ جس نے اس کو چھوڑا اس کا حج تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس پر دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کا اعتبار رات کے دوسرے نصف حصے میں داخل ہونے کے بعد سے ہوگا، چنانچہ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور اس پر واجب ہے کہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے تک مزدلفہ ہی میں ٹھہرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد منا کی طرف چل دے، لیکن عورتوں اور بے بس یعنی کمزور مردوں کو اس سے پہلے کوچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس منسک کی خطاؤں میں سے یہ ہے کہ لوگ دعا اور ذکر چھوڑ کر کنکریاں جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی اکٹھا کی جاتی ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کنکریاں کسی بھی جگہ سے جمع کی جا سکتی ہیں۔ قربانی کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جب عید کا دن آ جائے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے تو حاجی منا کا رخ کریں گے۔ منا مزدلفہ سے 9 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ روانگی میں ان کا شعار ذکر اور تلبیہ ہوگا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، دھکے نہیں ماریں گے، اور اس دن حاجی کے متعدد اعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام عقبے کے جمرہ کبریٰ کا رمی کرنا، پھر جب منا آ جائے تو جمرۃ العقبہ سے رمی شروع کرے، اور وہ وہی جمرہ ہے جو مکہ کے سامنے ہے، اور کنکری پھینکنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس پر کنکری پھینک رہے ہیں اس کو جا کر لگے، اور واجب ہے کہ عید کی رات سے پہلے رمی نہ کرے، اور اس کا وقت رات تک رہتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکری چنے کے دانے کے برابر چھوٹی سی ہو، اور ہر کنکری کے پھینکنے کے وقت تکبیر کہے اور پہلی ہی کنکری کے ساتھ تلبیہ سے رک جائے۔ مریض اور عاجز لوگوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ رمی کی غلطیاں۔ رمی کی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ عید کی آدھی رات سے پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کر دے، یا ظہر سے پہلے تشریق کے دنوں میں جمرات ثلاث کی رمی کرے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ شیطان کو مار رہے ہیں لہذا گالی دینا اور غیر شرعی طور پر غصہ اتارنا جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ، شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔
اسی طرح بڑی بڑی کنکریوں کا پھینکنا غلط ہے، یا جوتے پھینک کر مارنا، یا لکڑیوں سے مارنا، چونکہ اس کے لیے صرف کنکری ہی سے مارنا کافی ہوگا۔ اسی طرح بہت زیادہ بھیڑ لگانا جو بسا اوقات بعض لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح ساری کنکریوں کو ایک ہی ساتھ پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ 7 کنکریوں کو الگ الگ پھینکے۔ قدرت کے باوجود کسی کو رمی کے لیے نائب بنانا، اور جب رمی سے فارغ ہو جائے تو ہدی کی قربانی کرے۔ قربانی سارے مینا میں جائز ہے، اگر دوسری جگہ قربانی کی جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر عید کے دن سے پہلے قربانی کی جائے تو جائز نہیں ہے۔ قربانی کے دن کے کاموں میں سے حلق اور تقصیر بھی ہے۔ رمی، قربانی اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے لیے التحلل اصغر ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے عورت کے علاوہ ہر چیز جائز ہو جائے گی۔ جب حاجی رمی، قربانی اور حلق کر لے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے تاکہ وہ طواف افاضہ کرے اور مکہ میں قیام نہ کرے بلکہ دوسری بار مینا لوٹ آئے، اور کسی وقت بھی اس کا طواف کرنا جائز ہے، چاہے وہ ایام تشریق کے بعد ہی کیوں نہ ہو، لیکن قربانی کے دن سے اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور طواف افاضہ میں رمل اور اصطباء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائے، اور یہ دوڑ اس شخص کے لیے ہے جو تمتع کرے، رہے وہ صاحب جس نے قران یا افراد کیا ہو اور طواف قدوم کے بعد سعی بھی کر چکا ہو تو وہ سعی نہیں دہرائے گا، اور اسی سعی سے حاجی کا دوسرا تحلل التحلل ثانی ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی، یہاں تک کہ عورت بھی۔ اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ اس کے بعد زمزم کا پانی پیے اور دعا کرے، اور جب اس عمل سے فارغ ہو جائے تو مینا جائے تاکہ وہاں تشریق کے دن گزارے، اور قربانی کے دن کے اعمال کی ترتیب جیسا کہ ہم نے بتایا ہے مستحب ہے، اگر بعض کو بعض پر مقدم کر دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تشریق کے دن، حاجی تشریق کے دنوں میں تینوں جمرات میں سے ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارے گا، اس طور پر کہ 21 کنکریاں لے لے اور جمرہ صغرا کے پاس آئے جو مسجد الخیف سے ملی ہوئی ہے، اور قبلہ رخ ہو کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے، پھر جمرۃ الصغرا کو پیچھے چھوڑ دے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی حمد، تسبیح اور بڑائی بیان کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، حضور قلبی اور سکون جوارح کے ساتھ دعا کرے اور تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آئے اور وہی عمل کرے جو اس نے پہلے جمرے کے پاس کیا تھا، اور دعا کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جمرہ ثالثہ کے پاس آئے اور 7 کنکریاں مارے، لیکن یہاں دعا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اور یہی عمل دوسرے اور تیسرے دن بھی کرے گا، اور رمی میں جمرات کی ترتیب شرط ہے، اس طور پر کہ پہلے صغرا، پھر وسطیٰ اور پھر کبریٰ کے پاس آئے۔ اسی طرح کنکری کی تعداد بھی شرط ہے، اگر عدم علم یعنی جہل اور بھول کر کوئی کنکری کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رمی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر اس رات کی دوسری فجر تک رہتا ہے، سوائے ایام تشریق کے آخری یوم کے، چونکہ اس دن غروب شمس کے بعد رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تشریق کے دنوں میں مینا میں رات گزارنا ضروری ہے، اور ایام تشریق کے دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکلنا جائز ہے، چنانچہ دوسرے دن کے لیے رمی کرے گا، پھر نکل جائے گا، اور اس پر دم بھی واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر غروب شمس تک وہ مینا ہی میں ہے تو رات گزارنا ضروری ہوگا، پھر تیسرے دن کا رمی کرے گا۔ تشریق کے آخری دن کے لیے رمی کی تاخیر کرنا افضل ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا
فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ رخصتی کا طواف۔ حاجی پر آخری طواف واجب ہے، معتمر پر نہیں، اور یہ طواف حائض اور نفسا سے ساقط ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے، اور اس طواف کا وقت حج کے سارے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ الوداعی طواف کے بعد اس کا مکہ میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ انہی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ جب مسجد حرام سے نکلتے ہیں تو پشت کی طرف سے چلتے ہیں، اس طور پر کہ ان کا منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے اور وہ پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی اپنے تمام اعمال سے فارغ سمجھا جائے گا تو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اس عظیم ذات نے اسے اتنے بڑے عظیم فرض کی ادائیگی کی توفیق بخشی ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت۔ حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مستحب ہے، اور اس زیارت کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زاد سفر باندھنا اور اس میں نماز پڑھنا ہو، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت مقصود ہو، اس لیے کہ شد رحال کسی قبر کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا۔ اور مدینے کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پڑھے اور دل میں مدینے کی عظمت کا خیال پیدا کرے، اس لیے کہ وہ روئے زمین پر مکہ کے بعد سب سے اشرف اور مکرم سرزمین ہے۔ پھر جب مسجد نبوی پہنچے تو دائیں پاؤں کو آگے کرے اور دخول مسجد کی دعا پڑھے، پھر مکرم روضہ شریف کی طرف تشریف لے جائے، اور وہ ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ ہے، پھر ممبر کے بغل میں تحیت المسجد ادا کرے اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرے۔ پھر قبر شریف کے پاس آئے، اس طور پر کہ قبلہ پیچھے ہو اور قبر شریف کی دیوار آگے ہو، ہیبت و جلال کی وجہ سے نگاہیں پست ہوں، اور اپنے دل میں عظیم کھڑے ہونے کی جگہ اور اس عظیم ذات کی عزت و رفعت کا تصور پیدا کرے جس کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر سلام پیش کرے، اس حال میں کہ آواز بلند نہ ہو، اور کہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر تم پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی تم پر سلام ہو۔ پھر 1 گز پیچھے ہٹ کر سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر سلام پیش کرے اور ان دونوں کے لیے دعا کرے، لیکن قبر کا طواف کرنا اور اس کا جسم پر ملنا جائز نہیں ہے، یہ سب حرام ہیں۔ اس کے بعد بقیع کی زیارت مستحب ہے، خصوصاً جمعہ کے دن۔ پھر جب وہاں پہنچے تو کہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع نسأل الله لنا ولكم العافية۔ اور اسی طرح خصوصاً جمعرات کو احد کے شہداء کے قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ اسی طرح سنیچر کو مسجد قباء کی زیارت مستحب ہے، وہاں جا کر نماز پڑھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی پھر مسجد قباء آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اطاعت میں خوب زیادہ کوشش کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، چونکہ اس میں 1 وقت کی نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، سوائے مسجد حرام کے، چونکہ وہاں دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حاجی اور معتمر کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حالت لوٹنے کے بعد اچھی ہو جائے، اور ان کی یہ تبدیلی حج کے قبولیت کی علامت ہوگی، بس وہ شخص
جسے اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہو، اس کی نیت اچھی ہو اور وہ مخلص ہو، تو وہ حج سے پاک ہو کر ایسا ہی لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔